السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 40 اور رکوع نمبر 11 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، بیچ اللہ کے یعنی بیچ رستے اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا۔ مکہ والے جو ہے ان کو اللہ کے آسمانی دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کا لات منات عزا جو ہے اس کا اس والا دین جو ہے کیوں چھوڑا۔ اچھا کہ نہیں؟ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، من بعد اس کے ما جو ظلموا وہ ظلم کیے گئے۔ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پر ظلم کیا اسلام کی وجہ سے۔ ان کے لیے اسلام جو تھا وہ بہت کڑوا تھا، حق کڑوا ہوتا ہے، اور اس حق کی وجہ سے انہوں نے اذیتیں اٹھائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائیں، اور بالآخر جو ہے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ ہمارے لیے جو ہے دین کڑوا نہیں ہے، ہمارے لیے دین میٹھا میٹھا ہے۔ ہم جو ہے دین کے ذریعے ہم میٹھی میٹھی جو ہے چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہیں، میٹھے میٹھے مزے اڑاتے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہے۔ کافر ہمیں کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں۔ مکہ کے مسلمانوں نے کافروں کی غلامی کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی غلامی کا انکار کر دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ لیکن ہمارا جو ہے، ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ بہت ہی میٹھا ہے کہ کافروں کو ہم جو ہے محبت سے اور بڑی الفت سے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کے سامنے یسر کرتے ہیں، ان کی غلامی قبول کر رکھی ہے، ان کا فطرہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے کافروں کے غلام بن کر اللہ کی زمین پر جو ہے اپنا بڑا مزے سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن حقیقی ایمان والے جو تھے ان کی زندگی تنگ کر دی تھی مکہ والوں نے، اور وہ مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس کے بعد جن لوگوں نے جو ہے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان کو، لَنُبَوِّئَنَّ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو۔ لَنُبَوِّئَنَّ جو ہے واو آ گیا تو ٹھکانہ، واو نکال دے تو نبئ جو ہے وہ اس کا معنی خبر دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّ، البتہ ہم ضرور جو ہے ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو، فی دنیا، بیچ اس دنیا کے، حسنہ، اچھا ٹھکانہ۔ جنہوں نے ہمارے دین کی خاطر کافروں کی دین دشمنی کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ آ گئے، ہم ان کو دنیا میں اچھائی دیں گے۔ اچھائی ملی پھر جب مدینہ چلے گئے، مکہ والوں نے جو ہے بار بار جنگ مسلط کی، اللہ نے کامیابیاں دیں، اور کافروں کے سردار جو تھے ان کی گردنیں کٹوا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور بالآخر جس مکہ سے وہ ظلم و ستم کی وجہ سے نکالے گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی مکہ جو ہے وہ عطا فرما دیا، اور مکہ کو مکرمہ ایسا عطا فرمایا کہ کفر جو تھا اس کو مٹا کے رکھ دیا، شرک کو مٹا کے رکھ دیا، اور جزیرۃ العرب سے کفر و شرک ایسا مٹایا
کہ پھر وہ آج تک جو ہے وہاں کفر جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکا۔ یہ بھلائی ہے ان کی محنتوں کی، ان کی کوششوں کی، ان کی قربانیوں کی، جو اللہ نے ان کو بھلائی دی دنیا میں اور آخرت میں۔ فرمایا ولا اجر الآخرت اکبر، البتہ بدلہ آخرت کا اکبر سب سے بڑا ہے، دنیا سے کہیں بڑا جو ہے، دنیا کی نعمتوں سے، زندگی سے کہیں عظیم جنت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہوتے، ان کو قرآن پاک کی باتوں کا علم ہوتا، نصیحتوں کا علم ہوتا، حکم و فیصلوں کا علم ہوتا، تو وہ اس ہجرت کو جو ہے وہ بھی کافروں کا انکار کر کے، اگر کافر جو ہے علاقے میں نہیں رہنے دیتے تو ان سے وہ ہجرت کر لیتے وہ، لیکن وہ کافروں کے دوست بن گئے، ان کے غلام بن گئے، کافروں کی غلامی، کافروں کا فتنہ مسلط کر دیا ہم نے، اور ہمیں جو ہے ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا موازنہ مقابلہ کرتے جائیں کہ ان کو ہجرت کی کیوں ضرورت پڑی، کیوں ہجرت کی، کہ انہوں نے کفر کا بائیکاٹ کیا، کافروں نے ان کی زندگی تنگ کر دی، کہ انہوں نے جو ہے باپ دادے کا جو ہے مشرکانہ دین کیوں چھوڑا اور یہ نیا دین جو ہے کیوں قبول کر لیا، یہ قصور تھا ان کا۔ لیکن ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم نے تو کافروں کو یس سر کہہ کر غلامی اختیار کر لی، ہمیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں ہجرت کرنے پہ۔ فرمایا اللہ زینہ، وہ لوگ صبر، جنہوں نے صبر کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے نفاذ کی خاطر جنہوں نے صبر کیا، کافروں، مشرکوں، منافقوں کے جو ہے اذیتیں برداشت کی، وعلیٰ ربہم، اور اوپر اپنے رب کے یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، کہ کھڑے ایمان والے جن کو دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اور آخرت میں کہیں زیادہ بدلہ ملے گا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کافروں کی اذیتوں پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا کہ کافروں کے ہاتھ میں ہماری اچھائی برائی نہیں ہے، کافر جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور انہوں نے ان اذیتوں میں صبر کیا۔ فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجالا، مگر مردوں کو، ہم نے کسی عورت کو جو ہے نبوت و رسالت نہیں دی، کسی بھی عورت کو ہم نے پیغمبری نہیں دی کہ وہ لوگوں کو جو ہے نصیحتیں کرتی پھر، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی پھر، لوگوں کے ساتھ باتیں مردوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ عورت کو جو ہے اجازت نہیں ہے۔ کوئی انتہائی مجبوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہ پردے کی اوٹ سے بات کریں اور بات کو طول نہ دیں، اور جو عورتیں جو ہے غیر مردوں کے ساتھ جو ہے نرمی کی باتیں نہ کریں، نرمی کریں گے تو غیر مرد جو ہے وہ خباثت کی وجہ سے جو ہے بدنیتی کی وجہ سے باتیں بڑھائے گا۔ یہ قرآن نے آداب سکھائے، منع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے، رجالن، مرد تھے، وہ کوئی ان میں سے عورت نہیں تھی۔ نوحی، ہم وحی کرتے تھے الیہم، طرف ان کی، ہم ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتے تھے وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن پاک نے مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، اتنی عظمت دی ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کی کسی بیوی سے کوئی شخص بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور انہیں یہ بھی کہا کہ اللہ نے کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، خواہ مخواہ جو ہے بناوٹ کر کے، بناؤ سنگار کر کے جو ہے باہر نہیں پھرنا۔ اور ہماری عورتیں ان سب باتوں کے الٹ چل رہی ہیں۔
ہم نے جو معاشرہ بنایا ہے وہ تو کمال ہی ہو گئی ہے. کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی اللہ کے حکم کا جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآنی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اسمبلیوں میں، دفتروں میں مردوں کی جگہ جو ہے عورتیں بٹھا دی ہیں. مرد بے روزگار پھر رہے ہیں. عورتیں جنہوں نے عزت سے گھروں میں رہنا تھا وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں جو ہے دیکھی جاتی ہیں اور دفتروں میں دیکھی جاتی ہیں. اور ان کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں مرد، وہ دیکھنے سننے کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ وقت گزار رہی ہیں. ان کا شوق پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عورت کوئی مجبور ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ عورتوں کے ادارے میں جا کر ملازمت کرے، اس کا حق بنتا ہے. لیکن مردوں کے ادارے میں بیٹھ کر مردوں کی سیٹوں پر جو ہے حکمرانی کریں، وہ یہ تو ان کا حق نہیں بنتا، شرعی حق بالکل نہیں بنتا. اب نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مائیں قرار دیا اور ان کو کہا ہے کہ وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، باہر نہ نکلو. اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے بعد نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کوئی جو ہے حکمرانی کا عہدہ نہیں دیا گیا. کسی کو جو ہے کسی مرد کی سیٹ پر نہیں بٹھایا گیا. یہ کیوں سب کچھ ہے؟ یہ پاکیزگی کے لیے، جنت کی یہ تیاری کی سب باتیں ہیں. اور جو ہے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیلائیں گے نافرمانی کر کے، ان کے لیے پھر جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. فرمایا نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے طرف ان کی. فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکر، خاص ذکر والوں سے. نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب پیغمبر مرد بھیجے سے، اس سے پہلے کوئی عورت نہیں تھی. اگر آپ جو ہے اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو مدینہ کے یہودی جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کے بھی معاشرے کے اندر جو کہیں عورت کی گنجائش نہیں تھی پیغمبروں کے دور میں. بعد میں تو بگڑ گئے، جس طرح ہم بھی بگڑ گئے وہ بھی بگڑ گئے. پیغمبروں کے دور میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی عورت کو کوئی عہدہ دیا گیا ہو یا کسی عورت کو کوئی مردوں کی جگہ جو ہے لگایا گیا ہو. پیغمبروں کے دور میں جب پیغمبر چلے گئے اس کے بعد شروع ہو گئے. تو یہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، بس پوچھ لو حقیقی ذکر والوں سے، آسمانی کتاب والے یہودیوں سے پوچھ لو کہ ہم نے جو ہے کوئی عورت جو ہے اس کو ہم نے پیغمبری نہیں دی. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم ہو نہیں جانتے، اگر تم نے اس مسئلے کا نہیں پتہ ہے تو یہودی مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لو کہ ان کی کتابوں میں بھی ہم نے جو ہے یہی فیصلہ دیا تھا کہ کوئی عورت جو ہے وہ مردوں پر حکمرانی نہیں کر سکتی. اللہ نے سورہ النساء کے اندر جو ہے الرجال قوامون علی النساء فیصلہ فرمایا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حکمرانی ہے، فوقیت ہے. فیصلے کی جو ہے ان کو اختیار ہے. عورت جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہے گھر میں، لیکن مرد کے عہدے پر جو ہے وہ نہیں آ سکتی. کہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے سرداری دی ہے، گھر میں فیصلہ دینے کی صلاحیت دی ہے، عہدہ دیا ہے کہ وہ گھر کو چلائے. اللہ نے قرآن میں جو ہے یہ گھر چلانے کا جو عہدہ ہے، اختیار ہے، یہ مردوں کو دیا ہے. اور جس گھر میں جو ہے مرد بیچارہ جو ہے وہ عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے، اس گھر میں تباہی آ جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی گھروں میں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر سرداری عطا فرمائی.
عورت مشورہ دے سکتی ہے لیکن فیصلہ مرد کر سکتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ عورت سے مشورے بھی نہیں، مشورہ فیصلہ کیا اس بیچارے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اور اس قدر بے بس کر دیا گیا ہے مرد جو ہے اس کو اس ہمارے معاشرے میں شیطانی جمہوریت کے لیے، کافروں کے معاشرے کی نکالی کے لیے اس قدر عورتوں کو آزاد کر دیا گیا کہ مردوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لڑتے لڑتے گھر کے اندر جو ہے بیگم صاحبہ یا تو میں مر جاؤں، اور یا پھر، اور کہتی یا کیا ہوا پھر، یا بھی بیگم صاحبہ پھر میں ہی مر جاؤں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری دور میں عورتیں جو ہیں مردوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ غلبہ جو ہے ہمارے عورتیں جو سمجھتی ہیں بہت کامیابی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مزہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی کرکی میں پھنسیں گے۔ اس نافرمانی کی سزا کیا ملتی ہے؟ جب عورت غالب آ جائے گی، مرد مغلوب ہو جائے گا، تو عورتیں پھر جو ہے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گا کہ یہ گھر میں یہ کام کیوں نہیں، تو وہ بچوں کو ساتھ ملا کر جو ہے اس کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتی ہیں کہ تو ہوتا کون ہے تو ہماری امی کی بات جو ہے اس کے خلاف جو ہے کچھ کہنے والا، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچوں کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ ماں جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، بس ان کو اتنا ہے کہ ہماری ماں جو کچھ کہتی ہے وہ بیچاری مظلوم ہے، وہ ابو کے مقابلے میں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے مردوں پر سرداری عورت کے لیے جائز نہیں ہے شرعی طور پر، اور نہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ دیکھیں مسیلمہ کذاب جو تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں، اور نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک عورت تھی سجیحہ نامی، اس کو بھی شوق چڑھا نبوت کا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ کسی علاقے کی تھی، مسیلمہ کسی دوسرے علاقے کا تھا۔ جب وہ دونوں نبی جھوٹے نبی اکٹھے ہوئے تو آپس میں انہوں نے نکاح کر لیا۔ یہ عورت کی حیثیت ہے، یہ عورت کی کمزوری ہے کہ کسی بھی غیر مرد جو ہے اس کی چکنی چپڑی میں آ کر جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ کمزوریاں ہیں عورت کے اندر، مرد کی نسبت زیادہ کمزوریاں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اور جنہیں لائی گلی اودے مگر چلی، ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں حیران ہوں، قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جنہیں لائی گلی اودے مگر ٹر چلی۔ اس لیے عورت جو ہے اس کو نرمی کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی قرآن نے، کہ اگر جو ہے کوئی شخص تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی فلان چیز یا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو من ورائے حجاب، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں جواب دینا، پردے میں، اور اس کے ساتھ نرم بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں، ورنہ تمہاری نرمی جو ہے وہ برباد کر دے گی۔ تو یہ جو کمزوریاں اور میں پائی جاتی ہیں، گھر میں بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے رونا شروع کر دیتی ہے، شاپا کرنا شروع کر دیتی ہے، مرد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا حوصلہ ہی بڑا کمزور ہے۔ اس لیے جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے کچھ بنیادوں پر کیا ہے۔ فرمایا بالبینات، وہ سب پیغمبر جو تھے ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فرمایا والزبر، اور جو ہے ٹکڑے، زبر لفظی معنی زبر کے معنی ٹکڑے، یعنی کتابیں لے کر آئے تھے۔ یہ کتابیں جو ہے یہ ٹکڑے ہیں لوح محفوظ کے، جو ساتویں آسمان ساری کائنات کی ایک ہی کتاب ہے تمام مخلوق کے بارے میں۔ یہ دنیا میں آنے والی پیغمبروں کے پر کتابیں نازل ہونے والی، یہ اس کے ٹکڑے ہیں، زبور۔ اور زبور کتاب جو ہے، زبر جمع ہے،
زبور کتاب جو ہے یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ فرمایا بالبینات، وہ پیغمبر ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے آئے، والزبر، اور ساتھ چھوٹی کتابوں کے آئے، وانزلنا، اور اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر، اس حقیقی ذکر کو، یہ قرآن جو حقیقی نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان کی اچھائی برائی جو ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ یہ کام کرو گے اچھے رہو گے، یہ کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ وانزلنا، اور اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی الذکر، اس حقیقی نصیحت کو۔ کیا ہم نے اس قرآن کو اپنے لیے نصیحت بنایا؟ کتنی دنیا ہے جو قرآن کو سن کر سمجھ کر پڑھتی ہے، اور کتنی دنیا ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے جو ہے، اور قرآن کے مخالف نہ سمجھنے والے، نہ پڑھنے والے، نہ سمجھانے والے، نہ پڑھانے والے، ان کی نسبت کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ 73 فرقوں میں سے، گروہوں میں سے ایک فرقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور 73 میں سے ایک نکال دیں، باقی 72 فرقے جو ہے وہ جہنمی ہے۔ نسبت کیا بنی؟ ایک نسبت 72۔ اب سمجھیں کہ 73 میں سے ایک فرقہ ہے جو اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ باقی 72 فرقے جو ہے ان کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے نئے دین گھڑ لیے، ان کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کی باتوں سے اچھے نتائج اخذ کرو، کہ قرآن کے حکم جو ہے وہ ہمارے لیے اچھے ہیں، بہتر ہیں، ہم مان لیں۔ فرمایا لتبینہ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، ما، اس چیز کو، نزلہ، جو اتاری گئی لہم طرف ان کی، اللہ نے آسمان سے جو لوگوں کے لیے نصیحت اتاری ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وضاحت سے بیان کریں، آسان باتوں میں جو ہے اس کو جو ہے تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کریں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور وہ اس نصیحت کو قبول کر لیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ قرآن کی باتوں پر، اس نصیحت کی باتوں پر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں کہ اللہ نے یہ حکم جو ہے کس مقصد کے لیے دیا ہے، کس لیے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا کہ وہ آپ جو ہے گھر سے نہ نکلیں، گھر میں رہیں، حالانکہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ قرآن نے جو ہے ان کو مائیں بنا دیا، احترام اور عزت اور مقام و مرتبہ دے دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اور بات جو ہے اپنی ماؤں کے بارے میں۔ اور نہ ان کو قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ السلام کوئی عہدہ دیا حکمرانی کا، کوئی عہدہ نہیں دیا۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں اسمبلیوں میں جو ہے مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اسمبلیوں میں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آواز پر جو ہے پردہ نہیں۔ اسلام میں تو عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے کہ نماز میں اگر جو ہے امام بھول جائے تو لوگ جو اگلی صفوں میں ہیں امام کے پیچھے وہ کہیں گے سبحان اللہ، کوئی شخص کہے، اور مردوں کی صفوں کے پیچھے بچوں کی صفیں، اور بچوں کی صفیں میں بعد پھر عورتوں کی صفیں، یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ہے اسلام نے بچوں کو کھڑا کیا، ان کے ساتھ نہیں ملایا۔ یہاں تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہے وہ چل رہی ہیں غیر مردوں کے ساتھ۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے، آگے مردوں کی صفیں، اس کے بعد بچوں کی، اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں، دوری رکھی ہے نماز میں بھی کہ خیال، نظریات جو ہے، سوچ ادھر ادھر نہ بھٹکے، شیطان بھٹکا دیتا ہے، بس اسے ڈالتا ہے۔ اور مرد اللہ اکبر کہے گا امام کو جب وہ بھول جائے گا، لیکن عورت جو ہے اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی،
اس کی آواز مردوں کے کانوں سے گزر کر ایمان تک جائے گی، اسلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، اور فرمایا کہ وہ الٹے ہاتھ پر تالی بجائے گی، الٹے ہاتھ پر، سبحان اللہ جیسا کلمہ بھی نہیں کہے گی۔ یہ سب جو ہے پابندیاں، یہ بھلائی ہیں، خیر ہیں عورتوں کے لیے، معاشرے کے لیے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے، کریں کیا؟ یہ جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم نے بھیجی اتاری ہے، اس کو آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، جو اتارے گئی ہیں نصیحتیں طرف ان کی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں۔ آمینہ، کیا پس امن میں ہو گئے ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ مکرو جو تدبیریں کرتے ہیں، السیئات حقیقی بری تدبیریں، کیا یہ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے آسمانی دین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ جو بہت بری تدبیریں ہیں؟ کیا ان تدبیروں کے نتائج سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، امن میں ہو گئے ہیں، بے سکون والے ہو گئے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ کہ برا کام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی شریف آدمی کو برا لفظ کہتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور وہ شریف آدمی اس کو نتیجے پر پہنچا دیتا ہے۔ تم نے میرے لیے برا لفظ بولا ہے نا، اب تو ذرا اس کا انجام بھی جو ہے وہ دیکھ لے۔ فرمایا فَآمَنَ الَّذِينَ، کیا پس امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ، مکروا السیئات جو تدبیریں کرتے ہیں، حقیقی بری تدبیریں، یکشف اللہ ہو، یہ کہ دھنسا دے ان کو اللہ تعالیٰ، یہ کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ، یہ کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ بہم ساتھ ان کے الارض زمین کو۔ کیا اس اللہ کے عذاب سے لوگ جو ہے برے کام، بری تدبیریں کرتے ہیں اور اس کے انجام سے بے خبر ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ اللہ ان کو پکڑ کر جو ہے زمین پھاڑ کر جو اس میں جو ہے دھنسا سکتا ہے۔ اور یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس خاص عذاب۔ اللہ کا انتقام اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے برے تدبیریں کرنے والوں کو، بروں کو جو ہے زمین پھاڑ کر زمین میں غرق کر دے، جس طرح قارون کو کیا تھا، یا ان پر ایک خاص عذاب بھی لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، من حیث، اس جگہ سے، لا یشعرون، جس کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں وہ شمالی علاقہ جو ہے اس میں دیکھا آپ نے کہ جو ہے ایک ڈاکٹر گھرانہ، مرد عورت اور دیگر جو ہے وہ رنگ رنگیاں ملائی، انہوں نے اللہ کا انتقام کا غصہ بھڑکا، آسمان سے ایک دم پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے گرا دیا، قطرہ قطرہ کی بجائے ایک دم پانی جو ہے آسمان سے گرایا، اور اتنا پانی کہ پتھر بھی اس میں بہہ رہے ہیں، اور ان کی گاڑیاں اور ان کو سب کو جو ہے پانی بہا کر جو ہے ختم کر دیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی، لا یشعرون، من حیث لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن آنن فانن اللہ تعالیٰ نے بادل سے پانی جو ہے ایک دم گرایا، پانی، اتنا پانی کہ جس میں پتھر بھی جو ہے وہ تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے، اور اس پانی میں ان سب کو جو ہے غرق کر دیا اللہ نے۔ یہ ہے من حیث لا یشعرون۔ فرعون کو پتہ تھا، فرعونیوں کو پتہ تھا کہ ہم پانی میں غرق ہو جائیں گے؟ نہیں پتہ تھا۔ اللہ کا انتقام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بتاتا نہیں ہے۔ فرمایا او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم، بیچ ان کے چلنے پھرنے کے، تقلب سے انقلاب، انقلاب کے معنی تبدیلی، تقلب کے معنی جگہ بدلنا، ادھر ادھر جانا۔ او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم، بیچ ان کے چلنے پھرنے کے،
فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے۔ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے دین والوں کے خلاف، اللہ کی پکڑ کے طریقے، اللہ نے یہاں پر 3 طریقے بتائے ہیں، بے شمار طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ زمین پھاڑ کر اس میں ان کو غرق کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاص عذاب آ جائے، سیلاب کا، بارش کا، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی بھی عذاب، اور آئے وہ آنن فانن، پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ او یا خذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو بیچ ان کے چلنے پھرنے کے۔ اچھی بڑی زندگی، خوشی کی زندگی ہے، بازاروں میں رونقیں ہیں، سڑکوں پر، پارکوں میں رونقیں، سب کچھ ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب کوئی آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کوئی جو ہے اولے پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی اور عذاب آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، کمزور بنانے والے نہیں ہیں، بے بس کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو پکڑنا چاہے تو وہ اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے کہ تو نہیں ہمیں پکڑ سکتا۔ فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا وہ پکڑ لے ان کو اوپر خوف کے، دشمن کا خوف اس پر طاری کر دے، وہ بھاگنا شروع کر دیں، بستیوں سے نکل کر دوڑ پڑیں۔ کوئی خوف، تیز بارش کا خوف، اولوں کا خوف، آسمان سے جو ہے تیز ہواؤں کا، زلزلے کا، کئی خوف جو ہے، دشمن کا خوف، کسی قسم کا بھی خوف جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر اتار سکتا ہے، ان سے انتقام لینے کے لیے۔ کن سے؟ مکر السیئات، جو تدبیریں کرتے ہیں حقیقی بری، اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف، اللہ کے جو ہے اسلامی معاشرے کے خلاف، اس کو برباد کرنے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان سب انتقاموں کے ذریعے برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس بے شک رب تمہارا لرؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یہ سارے عذاب جو ہے بندوں پر نازل کرتا؟ یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ بندوں کو جو ہے فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے، ان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ برائی چھوڑ کر جو ہے اچھائی کی طرف آ جائیں، شاید ان کو کوئی شخص جو ہے وہ سمجھائے کہ تم برا کر رہے ہو۔ جس طرح سورہ یاسین میں ہے، ایک بستی کی طرف اللہ نے 2 پیغمبر بھیجے، نہیں مانے، پھر تیسرا بھی بھیجا، پھر نہیں مانے، پھر اس بستی میں سے ایک مسلمان جو ہے وہ ان کو سمجھانے لگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مان لو، نہیں مانو گے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ طیش میں آئے تو اس شخص کو جو نصیحتیں کرتا تھا اس کو جان سے مار دیا، اور وہ جنت میں داخل کیا گیا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی ہوتی۔ جو اللہ نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میری جان تو لے لی ان ظالموں نے، لیکن اللہ نے مجھے جنت کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کاش میری قوم جو ہے ان کو جانتی ہوتی تو وہ بھی جو ہے اللہ کے دین پر آ جاتی۔ اللہ بڑا نرم ہے، رحیم و شفیق ہے، وہ فوری طور پر نہیں انسان کو پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ کسی کو جو ہے نمونہ بنانے کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ مہلت مہلت نہیں بھی دیتا۔ مثال کے طور پر وزیر آباد جو ہے کا واقعہ ہے کہ نوجوان رمضان میں گاجر کھا رہا تھا، اور کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو کم از کم رمضان کا احترام تو کرنا چاہیے، تو سر عام جو ہے روزہ داروں کے سامنے گاجر کھا رہا ہے۔ اور اس نے کہا پھر کیوں ہو گیا؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ گاجر جو گئی اندر اس کے پیٹ میں، اسے درد شروع ہوا اور وہیں پہ مر گیا وہ۔
اللہ نے فوراً پکڑ کر لی، فوراً پکڑ بھی کر لیتا ہے وہ، اور مہلت بھی دیتا ہے جیسے ہمیں مہلت دے رہا ہے وہ۔ ہم نے کوئی دنیا جہان کی برائی جو ہے وہ نہیں چھوڑی جو ہم نے اپنے معاشرے پر مسلط نہیں کیے۔ دنیا کا کوئی ظلم نہیں ہے جو اپنے معاشرے پر، اپنے معاشرے کے بیچارے غریب لوگوں پر جو ہے، عام لوگوں پر جو ہم نے مسلط کیا ہے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے دنیا میں پایا جاتا جو ہم نے جو ہے جو کچھ کیا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور ہمارے جعلی علماء اور مفتی مزے سے جو ہے قوم کا پیسہ لوٹ کر جو ہے کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بے خوف ہیں، ایمان ہی نہیں۔ بے خوف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی پکڑ کا جو ہے، پر عقل اللہ کی پکڑ پر ایمان نہ ہو، یعنی آخرت پر ایمان نہ ہو، وہی بے خوف ہوتا ہے اللہ کے عذابوں سے۔ اور ان میں سر فہرست آج جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، اس میں سر فہرست جو ہے وہ علماء اور جو مفتی ہیں، جعلی علماء اور جعلی مفتی۔ سب سے آگے جو ہے یہ ہے اس معاشرے کو برباد کرنے والے، جنہوں نے قرآن و سنت سے اس معاشرے کی اصلاح کرنی تھی، وہ سب سے آگے ہیں۔ کافروں کے فتنے کو ووٹ دے کر جو ہے اس پر مسلط کر کے کافروں کا فتنہ اور اس قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا عالم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے علام طرف اس چیز کی، خلق اللہ جو پیدا کی ہے اللہ نے، من شیء کسی بھی چیز سے، اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ جو پیدا کی ہے اس کی طرف کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے۔ یتفیع، بدل جاتے ہیں، ظلالہ، ان چیزوں کے سائے، عن الیمین، دائیں طرف سے، والشمائل، اور بائیں طرف سے، سجداً سجدہ کرتے ہیں، للہ، واسطے اللہ کے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے جو بدلتا ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، وہ حقیقت میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا ہر چیز کا سایہ مغرب میں ہوتا ہے، اور جب سورج جو ہے مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے تو ہر سایہ جو ہے وہ مشرق میں کی طرف آ جاتا ہے زمین پر۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ سائے جو ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا یتفیع، بدلتے ہیں یا چلتے ہیں، ظلالہ، سائے ان چیزوں کے، عن الیمین، دائیں طرف سے، وشمائل، اور بائیں طرف سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، للہ، واسطے اللہ کے۔ یہ سائے جو زمین پر جگہ بدلتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سجدہ بہت مشکل ہے، جتنی مرضی نصیحت کر لو جاہلوں کو نہیں مانتے۔ نماز پڑھنے جو ہے ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، قرآن جو ہے اس کی چند آیتیں پڑھنا بہت مشکل کام ہے، باقی سارے شیطانی کام جو ہے وہ بڑے ہی آسان ہیں۔ بھاری اگر ہے تو نماز ہے یا قرآن پڑھنا ہے سمجھ کر، یہ حالت ہے ہماری۔ لیکن کائنات کی ہر چیز جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی سایہ ہے، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن ہم ایسے جاہل اور سرکش ہوئے کہ ہمیں توفیق نہیں ہے، ہمیں حیا نہیں ہے کہ اللہ کو جو ہے 5 وقت وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم سجدہ کر ہی نہیں اس کو۔ کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ نہیں، کیونکہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی، اور اس کی سزا ماں باپ کو ملے گی، علماء کو ملے گی، جنہوں نے یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر اسلام کی دفعات، اسلام کی باتیں جو ہے وہ مقرر نہیں کی۔ میں عمرہ کر کے جو ہے مکہ سے ٹیکسی پر بیٹھا، جدہ آنا تھا، تو ٹکٹ میں کچھ پیسے دینے پڑ گئے، تو ٹیکسی والا جب جدے میں داخل ہوا ہے تو عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ اب وہ مجھے کہتا ہے بابا جی جلدی کرو، جلدی اندر بیٹھ جو گاڑی کے۔ میں کی ہو گیا، یہ عصر کی اذان ہو گئی ہے۔ تو پھر میں کہا پھر کہ چلو نماز پڑھ گئے۔ انہیں چونکہ نماز نہیں پڑھنی، پاکستانی ہے نا، نماز انہیں نہیں سی پڑھنی، انہیں مینوں بھی گڈی بند کر دیتا کہ جی یہاں قانون ہے کہ جو سڑک پر نظر آ جائے اذان کے بعد اس کو 900 ریال جرمانہ ہو جاتا ہے۔
میں بڑا پریشان کہ اس بدبخت نے آپ تو نماز پڑھنی تھی، مجھے بھی بند کر دیا گاڑی میں کہ باہر نہ نکلو۔ یہ ہے ہماری سوچ کہ نماز نہیں پڑھنی۔ گاڑی میں آپ بھی بند ہو گیا، مجھے بھی بند ہو گیا، بند کر دیا، نماز نہیں پڑھنی۔ اور ایتھے آ کے جی اگر اسلام ہے تو پاکستان میں ہے، سعودیہ میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ وہ سمجھتے کہ یہ نماز پڑھنا جڑا ہے، یہ نماز پڑھانا جڑا خلاف اسلام ہے، کہ جڑا نماز نہیں پڑھے گا اذان سن کر جو ہے مسجد میں نہیں جائے گا، 900 ریال انہیں جرمانہ ہو جائے گا۔ وہ اس نفاذ اسلام کو جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اگر ہے تو پاکستان میں ہے، کہ ہر گلی میں جو ہے مزار بنا ہوا ہے، وہاں پر چڑھاوے چڑھتے ہیں، وہاں پوجا ہوتی ہے، یہ ہے اسلام۔ اور وہاں اگر کوئی نماز کے لیے نہیں جاتا ہے تو اس کو جو ہے جرمانہ ہو جاتا ہے۔ میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، 1985 کی بات ہے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا کہ ہم پاکستانی جو ہے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گئے مارکیٹ میں، تو ہم ایک دکان پر کھڑے تھے اور ہمارے سامنے آگے ہمارے دکاندار کی طرف جو ہے وہ 2-3 عورتیں کھڑی تھیں، بنگلہ دیش کی تھی یا انڈیا کی تھی۔ تو وہ انہوں نے کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی دکان سے، وہ دیکھ رہے تھے خریدنے کے لیے۔ اسی دور میں جو ہے اذان شروع ہو گئی۔ تو جی یقین کریں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے پر، اس شخص نے جو ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، وہ عربی تھا، فوراً اس نے جو ہے دکان کا شٹر گرا دیا۔ اس نے چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اور آنن فانن جو ہے پوری مارکیٹ جو ہے اس طرح خالی ہوئی جس سے بالکل الو بولتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر پولیس نظر آ رہی تھی صرف، باقی سب لوگ دوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ اب یہ پاکستانی آ کر پروپیگنڈا کرتے کہ یہ وہاں اسلام نہیں ہے، اسلام یہاں ہے۔ بشک نماز نہ پڑھو، بے نمازی، چور، ڈاکو، بدماش، جو مرضی کرو، تم اسلام پر ہو۔ اور جو ہر برائی کا خاتمہ کرتے ہیں وہاں اسلام ہی نہیں ہے، یہاں پروپیگنڈے آ کر جھوٹے کرتے ہیں۔ یہ ان کی قسمت میں ہی جھوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹے فرقوں کو پیچھے چل پڑے، اس لیے ان کے مقدر میں ہی جھوٹ ہی ہو گیا۔ فرمایا وَهُمْ دَاخِرُونَ، ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ داخرون جھکنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، اس کا سایہ جب حرکت کرتا ہے دائیں سے بائیں تو وہ حقیقت میں اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْوَاسِعُ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ جو ہے وہ جھکنے والے ہوتے ہیں۔ داخرون کے معنی ذلیل بھی ہوتا ہے، داخرون کے یہاں جھکنے والے۔ وَلِلَّهِ الْوَاسِعُ، اللہ ہی کے یسجد و سجدہ کرتے ہیں ما، جو کچھ مخلوق ہے، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے، وما فی الارض، اور جو مخلوق ہے بھی تمام زمینوں کے، زمینوں آسمانوں کی تمام مخلوق جو ہے اللہ کے سامنے سجدے کرتی ہے۔ من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، سجدہ کرنے سے نماز نہیں جو ہے وہ انکار نہیں کرتے۔ ہم جتنا مرضی کہیں گھر میں، پرواہ کوئی نہیں، چوڑی صاحب نماز پڑھ لو جی، تسی تو ویلے ہے گے نا، اس وجہ تھی پڑھو نماز، اسی کوئی ویلے تو نہیں آگے۔ ایسی جگتیں کرتے ہیں، ایسا مذاق کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھ کھوپڑی نو کی کیا ہو کیا گیا اس کو۔ یہ نمازیں جو ہے ویلوں کے لیے، فارغ لوگوں کے لیے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ؟ بس بغاوت ہے، کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت، جو مرضی۔ اور پنجابی جو ہے نا جو ہے حجتاں ڈھیر، نیت خراب ہوئے تو انسان کئی بہانے بنا لیتا ہے۔ نیت حرام پہ حجتاں ڈھیر، بھی نیت خراب ہونے کہ میں نیکی نہیں کر رہی ہوں، بڑے بہانے بنا لوں۔ کوئی کہے گا میرے کپڑے پلیت ہے، کوئی کہے گا میرا یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، یہ جلدی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گا، نہیں نماز پڑھنی۔
فرمایا ہم لا یستکبرون، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑ نہیں جاتے، وہ جو ہے ڈٹ نہیں جاتے کہ میں نماز نہیں پڑھنی۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے۔ اللہ چونکہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اس کی پکڑ بھی اوپر سے آتی ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر جو اللہ کی پکڑ ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اوپر سے پکڑ نہ آ جائے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق، جاندار یا جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، سب کے سب جو ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، چونکہ رب اوپر ہے، اس کا عذاب، اس کا فیصلہ، اس کی پکڑ بھی اوپر سے آئے گی، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ دوں گی۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، بیچ اللہ کے، یعنی بیچ راستے اللہ کے، اللہ کے راستے یعنی دین کی خاطر، جو اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں ہمیں کافر جو ہے وہ دین کی وجہ سے اذیتیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں امن سلامتی کی تلاش میں۔ من بعد ما، پیچھے اس کے جو ظلم ہو ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کافر، مشرک، منافق جب ان پر، ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں علاقہ چھوڑنے پر۔ جس طرح یہودیوں نے اور ان کے ساتھیوں منافقین نے، کلمہ پڑھنے والے منافقین نے غزہ والوں پر، ملک شام والوں پر ظلم کیے، تو شام والوں نے بھی ہجرتیں کیں، اس وقت تک دوسرے ملکوں کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے۔ جس طرح یہودی نے جو ہے غزہ کی بستیاں تباہ کر دیں، اس طرح جو ہے منافقین کی حکمرانی، جو ملک شام کے حکمران جو تھے، انہوں نے جو ہے اپنی منافقت کی وجہ سے جو ہے ایمان والوں کے گھر جو تھے وہ گرا دیے، کھنڈر بنا دیے۔ غزہ میں جو ہے یہودیوں نے، اور ملک شام کے اندر جو ہے وہ منافقین نے، حافظ الاسد اور بشار الاسد، یہ دونوں شیعہ کوفی تھے، انہوں نے ظلم کیے، کلمہ پڑھ کر ظلم کیے۔ اور ان بیچاروں نے اپنے گھر جو ہے چھوڑ کر جو ہے ان کو جانیں بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑی، دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس طرح مکہ والوں نے بھی کیا۔ یہ سب ایمان والوں کے ساتھ جو ہے منافق اور کافر یہودی جو ہے یہی کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو، فی الدنیا، بیچ اس دن کے، دنیا کے، حسنہ، اچھا، جو ہمارے دین کی خاطر اپنی بستیاں، اپنے گھر چھوڑ کر ہجرت کر لیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا دیں گے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، البتہ بدلہ آخرت کا سب سے بڑا اجر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے۔ الذین، وہ لوگ، یعنی ہجرت کرنے والے وہ لوگ جن کو اچھائی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت زیادہ نیکی ملے گی، یہ وہ لوگ ہیں صبر، جنہوں نے صبر کیا، کافروں کے ظلم برداشت کیے، صبر کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اوپر اپنے رب کے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے سب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ یہ کافر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہم پر، یہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہمارے لیے آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش، اللہ کی آزمائش سے ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کی آزمائش ہو تو پھر صبر کرنا چاہیے، اور وہ اللہ کی آزمائش کیسے بنی؟ اللہ کے دین کی خاطر ان کو اذیت بچائے گی کہ انہوں نے دین کیوں قبول کیا۔
فرمایا وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اوپر پر رب کے وہ بھروسہ کرتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا رِجَالٌ، مگر مردوں کو۔ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، ان میں سے ایک بھی عورت پیغمبر ہم نے نہیں بنائی۔ نوحی، ہم وحی کرتے تھے، پیغام بھیجتے تھے، الیہم، طرف مردوں کی، پیغمبروں کی۔ فَاسْأَلُوا، پس اے مدینہ والوں پوچھ لو، اہل ذکر، خاص ذکر والوں سے، خاص نصیحت والوں سے، یعنی مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لو کہ ان کی طرف ہی ہم نے مرد ہی بھیجے تھے۔ ان کی کتابوں میں بھی یہی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے ہر امت کی طرف مردوں کو پیغمبری دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ عورت غیر مردوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی، ان کے سامنے نمونہ نہیں بن سکتی، وہ عملی نمونہ نہیں بن سکتی غیر مردوں کے سامنے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو جو پردے میں آتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اس سے پردہ نہ کریں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے خاندان کی عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ اگر نہیں کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ غیر عورتیں جو ہے وہ کسی غیر عورت کے جو ہے وہ خوبصورتی، اس کے جسمانی، اس کے چہرے کی خوبصورتی غیر مردوں تک پہنچا سکتی ہے، اور اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے غیر عورتوں سے بھی عورتوں کو جو ہے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر پردہ نہیں کرتے تو اپنے خاندان کی عورتوں سے جو ہے وہ نہ پردہ کریں، لیکن غیر عورتوں سے پردہ کریں وہ۔ اور اگر غیر عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے تو مردوں سے کیوں نہیں کرنا چاہیے جی؟ ان کے ساتھ بیٹھ کر نوکری کیوں کرتی ہیں؟ ان کے ساتھ گفتگو کھلم کھلا کیوں کرتی ہیں؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھ لو خاص ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جانتے۔ ایمان والوں اگر تمہیں نہیں پتہ ان چیزوں کا تو اہل کتاب سے پوچھ لو، مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لو، کہ ان کے لیے قانون بھی یہی تھا کہ پیغمبر مردوں سے ہوں گے، عورتوں سے نہیں۔ بالبینات، وہ پیغمبر ہم نے بھیجے ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، زبر اور ساتھ چھوٹی کتابوں کے، صحیفوں کے۔ زبر کے معنی بڑی کتاب کے ٹکڑے جو ہیں، یہ قرآن جو ہے بڑی کتاب کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ تورات، انجیل، زبور بڑی آسمانی کتاب، جو کائنات کی بڑی کتاب ہے ایک ہی، یہ اس کے حصے ہیں، ٹکڑے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتارا ہم نے طرف آپ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ذکر کو، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ، سے لوگوں کے، مَا نُزِّلَ، جو اتارا گیا ہے الیہم، طرف ان کی۔ ہم نے قرآن جو ہے اس کو جو ہے اتارا ہے، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کی ہر بات کو وضاحت کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جب آپ آسان باتوں میں جو ہے تفسیر میں جو ہے لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتائیں گے تو لوگ اس پہ غور و فکر کر سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے۔ افامنا، کیا پس امن میں ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے تدبیریں کی، السیئات، حقیقی بری تدبیریں، جو اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف اذیتیں دے کر ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اتنے ظلم کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اس صورتوں میں آ سکتی ہے؟ این یکسف اللہ ہو، یہ کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ بہم، ساتھ ان کے، الارض، اس زمین کو۔ ایسے لوگ جو اسلام کے اور اسلام والوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو کھرے اسلام پر اس عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر ان کو سب کو جو ہے زمین میں غرق کر دے؟ اور یاتیہم العذاب، و یا آئے ان کے پاس خاص عذاب، من حیث، اس جگہ سے، لا یشعرون، جس کو وہ نہ سمجھ سکیں۔ فرمایا او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو،
فی تقلبہم بیچ ان کے ان کی چلتی پھرتی حالت میں، اور یاخذہم فی تقلبہم یا پکڑ لے ان کو بیچ چلنے پھرنے کے، فما ہم بمعجزین پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، کمزور کرنے والے، بے بس کرنے والے۔ وہ اللہ کے عذاب کو پکڑ کو روک نہیں سکتے، اللہ کو کمزور کر نہیں سکتے۔ فرمایا اور یاخذہم یا وہ پکڑ لے ان کو علی تخوف، اوپر خوف کے، دشمن کا خوف ان پر طاری کر دے، ان کو بے چین کر دے، پریشان کر دے، وہ بستیاں چھوڑ کر دوڑ لگا دیں۔ جیسے یہودی جو تھے جب ان پر کافروں نے حملہ کیا تو بستیاں، قرآن کہتا ہے وہ بستیوں سے انہوں نے نکل کر دوڑیں لگا دیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس بے شک رب تمہارا لوگو لرؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اولم یرو کیا نہیں ان لوگوں نے دیکھا الی ما طرف اس چیز کی، خلق اللہ جو پیدا کی ہے اللہ نے، من شیء کسی بھی چیز سے، مخلوق کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھیں، کیا اس کی طرح ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے؟ یتفیع بدلتے ہیں، ظلالہ سائے ان کے، عن الیمین دائیں طرف سے، والشمائل بائیں طرف سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، للہ واسطے اللہ کے۔ ہر چیز جو ہے اس کا سایہ جب بدلتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ انسان نہیں جھکتا، فرعون بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ سارا قصور جو ہے ماں باپ کا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا، خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریہ میں رود دیوار کج۔ اگر بچے کو جو ہے بچپن میں جو ہے اس کی اصلاح نہ کی گئی، اس کو ٹیڑھا چلایا گیا، اس کو غیر اسلامی باتوں میں جو ہے اس کو جو ہے اس کی جو ہے تربیت کی گئی، تو آخر تک جو ہے وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اگر کسی عمارت کی دیوار ٹیڑھی ہے تو اوپر تک کئی منزلوں تک وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اگر بچہ جو ہے اس کو آپ نے بچپن میں سیدھا نہیں کیا تو وہ آخر تک جو ہے وہ الٹا ہی رہے گا۔ اور بعض پودوں کے ساتھ جو ہے سرکنڈے کے یا لکڑیوں کے جو ہے ان کو باندھ رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ جائیں۔ بچے کی مثال یہ ہے، یہ بچہ جو ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہوتا تو ماں باپ کا نقال ہے، نقلیں کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کو گھر کا ماحول پاکیزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بچہ ماں باپ کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حرکت بری حرکت کی تو وہ اس کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ اور شروع سے بچے کو جو ہے اچھی عادات، اچھی صفات، اچھی جو خصلتیں اس کے اندر پیدا کریں، کوئی غلطی نہ کریں، ورنہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے رقم ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی وہ غلطی۔ اس لیے گھروں کو پاکیزہ بنانا چاہیے تاکہ بچپن سے ہی اس کی اصلاح جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جب بڑا ہوگا پھر نہیں وہ قبول کرے گا۔ دیکھیں پودا چھوٹا ہو تو اس کو بچہ بھی جو ہے وہ ٹیڑھا کر سکتا ہے، دوہرا کر سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ درخت بن جائے تو اس کو جو ہے کتنے بندے بھی اس کو توڑ مروڑ نہیں سکتے۔ اس لیے بچوں کی تربیت جو ہے بچپن ہی سے جو ہے ان کو اچھے آداب سکھائیں۔ میرے چھوٹے بچے تھے، ایک طرف بیٹے نے لیٹ جانا میرے ساتھ، دوسری طرف بھائی جی نے لیٹ جانا، پہلے ان کی لڑائی ہونی آپس میں، ہاتھ رکھنے کی، پاؤں رکھنے کی میرے پیٹ پر، پھر میں نے ان کو نبیوں کی خبریں سنانی، قرآن پاک کی خبریں، واقعات سنانے، بڑے خوش ہوتے تھے، اور وہ اعتراف کرتے، بڑے ہو کر وہ اعتراف کیا کہ ابو جی بڑا مزہ آتا تھا، آپ قرآن کے کہانیاں سناتے تھے، نبیوں کی کہانیاں سناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کی جو ہے تربیت جو ہے اس کو قرآن کے مطابق اچھے لوگوں کی کہانی اور قصوں کے مطابق ان کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ تم جو ان کو کھلا چھوڑ دو گے تو پھر شیطان جو ہے وہ اس نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے وہ اپنے پیچھے لگا لے گا۔ پھر
پھر وہ بڑے ہو کر کوئی بات نہیں مانیں گے، اور اگر بچپن میں درست کر دیا تو بڑے ہو کر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی تربیت پکی ہو جائے گی اسلام کے اصولوں پر، آپ کو جو ہے مغز ماری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا یتفیع ظلالہ، بدلتے ہیں سائے ان کے یمین دائیں سے، والشمائل بائیں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وہ ہم داخلون، اور وہ جھکنے والے، وللہ یسجد، اور واسطے اللہ ہی کے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو بھی بیچ تمام آسمانوں کے مخلوق ہے، وما فی الارض، جو بھی تمام زمینوں کے ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، فرشتے سجدے سے انکار نہیں کرتے، سجدے سے انکار تکبر ہے۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، رب جو آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے، اس کے اوپر اس کی کرسی ہے، اس کے اوپر اس کی ذات ہے، وہ اوپر سے اپنے رب کے فیصلوں سے، عذاب سے، پکڑ سے، جو ہے سزا سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں کے حکموں پر، فیصلوں پر عمل نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ہیں حقیقی ایمان، حقیقی ایمان والے۔ اور ہم جو اللہ کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے لگتے ہیں، جاہلوں کی باتیں مانتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے، ماننی صرف اللہ کے رسول کی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔